باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان من، پڑھیے میرے ساتھ: اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ رب یسر ولا تعسر، رب تمم بالخیر، رب یسر ولا تعسر، رب تمم بالخیر، رب یسر ولا تعسر، رب تمم بالخیر۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پہلے ہم نے اس سے پچھلے لیکچر میں خوش خلقی سبق کے متعلق پڑھا، اور سبق کے مقاصد یہ تھے کہ ہمارے اندر اچھے اخلاق پیدا ہوں اور ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ اچھے اخلاق کے فائدے کیا ہیں اور برے اخلاق کے نقصانات کیا ہیں۔ اب اسی سبق کی مشق ہم حل کریں گے انشاءاللہ، لیکن مشق سے پہلے آپ کے علم میں ہے کہ ہم الفاظ معنی جو ہیں وہ پوری مشق کے پورے سبق کے حل کرتے ہیں۔ مجھے آپ جانتے ہیں محمد ابو بکر کاروان اردو، ہمیں سبق خوش خلقی کے یہ الفاظ معنی شروع ہو چکے ہیں۔ پہلا لفظ ہے خوش خلقی، اس کے معنی ہیں جی اچھے اخلاق۔ دوسرا لفظ ہے وصف، وصف کے معنی ہوتے ہیں خوبی۔ تیسرا لفظ ہے جی خوش مزاج، معنی ہوگا اچھے مزاج والا۔ بصیرت، دل کی بینائی، دل کی دیکھنے کی صلاحیت۔ وہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، کہ دیکھنے والا دل بھی اللہ سے مانگیے۔ آنکھوں سے جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ دل تک کم ہی پہنچتی ہے۔ جو چیز دل سے دیکھی جائے اسے آنکھوں سے دیکھنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ بصیرت کا ایک ترجمہ دور اندیشی بھی کیا جاتا ہے۔ دوسرا لفظ ہے جی بصارت، یہ آنکھوں کی بینائی ہے، آنکھوں کی دیکھنے کی صلاحیت۔ اگلا لفظ ہے خوش نمائی، خوش نمائی اچھی نمائش ہو جس کی، جو اچھا نظر آئے۔ اگلا لفظ ہے جی بد مزاجی، اس کے معنی برا مزاج، برے اخلاق۔ اس کے بعد لفظ ہے نقصان دہ، نقصان دہ کے معنی ہے جی نقصان پہنچانے والا، وہ چیز جو نقصان پہنچائے۔ اذیت، تکلیف، مصیبت، پریشانی۔ افضل کے معنی ہے برتر، اعلیٰ، عمدہ۔ دلچسپ کے معنی ہے دل کو اچھا لگنے والا، وہ چیز جو دل کو بھلی معلوم ہو۔ تاثرات، اثر کی جمع، اثر کی جمع وہ اثر جو کسی کے دل، دماغ یا ذہن پر ہو، وہ اثر ہے، اسے اگر وہ اپنے لفظوں میں بیان کرے تو انہیں تاثرات کہا جاتا ہے۔ اگلا لفظ ہے جی متقی، متقی کے معنی ہے اللہ سے ڈرنے والا۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے جی پرہیزگار، پرہیزگار معنی پرہیز کرنے والا، بچنے والا۔ کس سے بچنے والا؟ گناہوں سے بچنے والا۔ ذوف، پیری، یہ فارسی کا لفظ ہے۔ پیر، پیر کے معنی ہوتے ہیں بوڑھا، تو ذوف کے معنی کمزوری، بڑھاپا۔ بڑھاپے میں لازمی سی بات ہے انسان کے قوا جو ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں، تو ذوف کا ترجمہ بڑھاپا بھی کیا جاتا ہے۔ کمزوری بھی کر سکتے ہیں، پیری بھی کر سکتے ہیں۔ یاد الہی، یاد معنی ہوتا ہے ذکر کرنا، تذکرہ کرنا، الہی اللہ کا، تو یاد الہی اللہ کی یاد۔ مصروف کی معنی ہے جی مشغول۔
آگے جی زبان دراز، زبان کا غلط استعمال کرنے والا. زبان تو سبھی کے پاس ہے، کوئی اس کا درست استعمال کرتے ہیں اور کوئی غلط. تو جو غلط زبان کا استعمال کرتے ہیں تو انہیں زبان دراز بولا جاتا ہے. اس کے بعد لفظ ہے جی بد زبانی. بد زبانی کی معنی ہے جی برا بھلا کہنا، کسی کو اچھے لفظوں سے یاد نہ کرنا. تانا، چبھتی ہوئی بات، مذمت، کسی کو برا بھلا کہنا. چوٹ کرنا، انگلش میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ٹانٹ. تو مصیبت ہے ہمیں اردو پڑھاتے ہوئے انگلش کا سہارا لینا پڑتا ہے. بہرحال تانا کے معنی چبھتی بات، کوئی ایسی تیکھی بات کرنا جو کسی کے گمان میں بھی نہ ہو اور اسے تکلیف بھی پہنچائے. جان جلانا، بے حد غصہ دلانا، یعنی جب آپ کسی شخص کو بہت زیادہ تنگ کریں اور اسے آپ پر بہت زیادہ غصہ آئے تو اس کے لیے اردو میں یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے جی جان جلانا. ناگوار، دل کو اچھا نہ لگنے والا، وہ چیز جو دل کو بھلی معلوم نہ ہو. متحمل، ٹھہراؤ والا لہجہ، یہ جو پہلا ٹھہراؤ والا واو ہے اس کے اوپر حمزہ آئے گا، یہ مس ہو گیا. متحمل، ٹھہراؤ والا لہجہ، تحمل والا. سستانا، آرام کرنا. اس کے بعد ہے جی تھپیڑے، تیز ہوا کے جھونکے. تیز ہوا جب چلتی ہے نا تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تھپڑ لگا رہی ہے، تو اسی کے لیے اردو میں لفظ مستعمل ہے جی تھپیڑے. لو، گرم ہوا، یہ گرمیوں کا موسم ہے. اب تو دوپہر کے وقت جب سورج پیک پہ ہوتا ہے، بالکل سر پہ ہوتا ہے، تو اس وقت ہوا جو ہے وہ تپ جاتی ہے. اس تپتی ہوئی ہوا کو لو بولا جاتا ہے. اس کے لیے ایک لفظ جو واضحین لغت نے وضع کیا ہے اسے لو بولتے ہیں. آگے جی آنچل. آنچل کے معنی دوپٹہ. یہ لڑکیاں، بچیاں، عورتیں اپنے سروں پر جو چادر اوڑھتی ہیں اسے دوپٹہ بولتے ہیں. آنچل اس کے لیے ایک ثقیل لفظ ہے. بے حال، برا حال ہونا. کالی گلوٹی، بہت زیادہ سیاہ رنگت کی حامل، یعنی ایسی خاتون جس کی رنگت بہت زیادہ سیاہ ہو. طویل کے معنی ہے لمبا. اس کے بعد لفظ ہے جی لطافت. لطافت کے معنی نزاکت. ایک معنی پہلے کہیں پڑھا ہم نے، باریک بات. لطیف سے ہے، لطیف کے معنی باریک، تو نزاکت بھی اس کا ترجمہ ہوتا ہے. تذکرہ، ذکر کرنا. عمدگی، اچھا انداز، خوبصورت انداز. یہ جا وہ جا، یہ محاورہ ہے جی اچانک آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو جانا. کوئی شخص یا چیز آپ کے سامنے ہو اور آپ کی پلک جھپکتے ہی وہ آپ کی آنکھوں سے دور ہو جائے تو اس کے لیے محاورہ استعمال کریں گے، یہ جا وہ جا. خنک، یہ نون کو واضح پڑھیں گے. خنک، خنک کے معنی ہوتے ہیں سرد، ٹھنڈا. نمی کی وجہ سے ہوا جب ٹھنڈی ہو جاتی ہے تو اس ہوا کو خنک ہوا بولا جاتا ہے. علامت، نشانیاں. علامات، نشانیاں. کپ کپی، لرزہ. یہ لرزنا، کسی چیز کا کپ کپانا، وائبریٹ کرنا. ہیولا، غیر مرتب شکل، بس وہ مکمل شکل ہو بھی اور نہیں بھی. یہ آپ لوگ اگر کسی ٹھنڈے علاقے میں گئے ہوں تو برف کی مدد سے بیئر یا کسی شخصیت کا مجسمہ بناتے ہیں، یا تھوڑی سی برف کا ڈھیر کھڑا کرتے ہیں اور اس کے اوپر ایک گول سا سر رکھتے ہیں، اس کے اندر 2 آنکھیں اور 1 ناک لگا دیتے ہیں، تو اسے ہیولا بولیں گے. اگر جی جاڑوں، یہ اس کے معنی ہے جی سردیوں. سجیلا، سجا سبرا، خوبصورت، دکھنے میں اچھا لگے. نظر، نظر کے معنی ہے تحفہ. ایک نظر کے معنی ہوتے ہیں جی کہ منت. یہاں جو ہے وہ نظر ہے جو استعمال ہوا وہ تحفے کے معنی میں. مہکی مہکی، خوشبودار، اس کے اندر مہک ہو، خوشبو ہو، خوشبو والی. اس کے بعد جی چہچہانے.
یہ پرندوں کی آواز کے لیے اس میں صوت ہے. پرندوں کی آواز جو آپ صبح کے وقت عموماً سنتے ہوں گے تو اس کے لیے اس میں صوت اردو میں جی پرندے چہچہا رہے ہیں، وہ کوئی بھی پرندہ ہو. باقی پرندے مختلف ہیں، مثلا کوا ہے تو اس کے لیے اس میں صوت کائیں کائیں ہیں، چڑیا تو چوں چوں، مرغی ہے تو ککڑو کوں، اس طرح اعلیٰ حاصل قیاس. لیکن ان سب کے لیے مشترکہ جو لفظ استعمال ہوگا وہ چہچہانا. اگر یہ لہلہانا، یہ فصلوں کا ہوا سے ہلنا. فصلیں جب ہوا ہلکی یا تیز چلتی ہے تو فصلیں ساری کی ساری ایک طرف جاتی اور محسوس ہوتی ہیں. جیسے جس سمت میں ہوا جاتی ہے اسی سمت میں فصلیں بھی چلتی ہیں جاتی ہیں، تو اسے اردو میں اس کے لیے لفظ اس منظر کے لیے لہلہانا مستعمل ہے. آراستہ و پیراستہ، اس کے معنی جی سجی سنوری، جیسے سجایا گیا ہو، سنوارا گیا ہو، خوبصورت بنایا گیا ہو. سردار، سردار کے معنی ہوتے ہیں سربراہ. آگے جی سنائی، سنائی کے معنی ہے کاریگری. شاہکار، بڑا نمونہ. شاہ کار، کار ہوتا ہے کام، کاج، نمونہ، اور شاہکار بڑا کام، بڑا نمونہ. آگے جی تازگی، تازگی کے معنی ہے جی تازہ پن. شادابی، سرسبزی، سبزہ ہو. رنگینی، اس کے معنی ہے خوبصورتی، رنگا رنگی، مختلف رنگ ہوں. رانائی، اس کے معنی ہے خوبصورتی. رنگین گل، رنگین مختلف رنگوں والے، گل کے معنی ہے پھول. چہکار، پرندوں کا چہچہانا، وہی پرندوں کی پہلے ایک لفظ استعمال ہوا چہچہاہٹ یا چہچہانا، تو چہکار. یہ اب دیکھیے پرندوں کا آگے اس میں صوت لگا دیا چہچہانا، پرندوں کی آوازیں. ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے چہکار کا پرندوں کی آوازیں، لیکن زیادہ خوبصورت پرندوں کا چہچہانا ہوگا. جی آگے ہے معطر. معطر کے معنی ہوتے ہیں خوشبودار. آگے لفظ ہے طفیل، طفیل کے معنی ہوتے ہیں کی وجہ سے. مسرور، خوش، شادمان، راضی. سوندھی، سوندھی مہک، یہ گیلی مٹی کی خوشبو ہے. بارش کے بعد جو مٹی سے خوشبو اٹھتی ہے نا، اس خوشبو کو سوندھی سوندھی مہک بولا جاتا ہے. ابھی برسات کا سیزن شروع ہو چکا ہے، آپ اکثر اس چیز سے آپ کا واسطہ پڑے گا. پھوار، ہلکی ہلکی بارش. کالی گھٹا، کالے بادل، گھٹا بادل کو بولتے ہیں. تو آگے جی سہم جانا، خوف زدہ ہونا. حشر سامانیوں، حشر سامانیوں خوبصورتیوں، یعنی اپنی تمام تر سجاوٹ کے لوازمات لیے ہوئے وہ موجود ہوا. بوندیں، پانی کے قطرے. حسین انعام، خوبصورت تحفہ. حسین خوبصورت، انعام تحفہ. بے شمار، جسے شمار نہ کیا جا سکے، بہت زیادہ. عنایات، مہربانیاں. عنایت مہربانی اور عنایات جمع تو مراد ہوگا مہربانی. مشک، مشک وہ خوشبودار مادہ جو ہرن کی ناف سے نکلتا ہے. یہاں ہزن ہے، یہ غلط ہے، ہرن ہوگا، ہرن کی ناف سے نکلتا ہے. ایک بات جو اس مشک سے متعلق معروف ہے وہ یہ کہ ہرن کو زندہ حالت میں اس کے نافے کو نکالا جاتا ہے پیٹ کو چاک کر کے. اگر اسے ذبح کر دیا جائے یا مر جائے تو نافہ پھٹ جاتا ہے اور اس میں سے پھر خوشبو جو ہے وہ اس کے پورے پیٹ میں پھیل جاتی ہے. تو ہرن کو مرنے سے پہلے اس کا پیٹ چاک کیا جاتا ہے. پیٹ چاک کر کے وہ مشک کی تھیلی جو ہے وہ نکالی جاتی ہے. آگے جی عنبر، یہ سمندر کی جھاگ، مخصوص قسم کی جھاگ ہے، اسے جلانے پر یہ خوشبو حاصل ہوتی ہے، اسے عنبر بولتے ہیں. ندامت، اس کے معنی ہے شرمندگی. پاؤں پکڑ لیے، اس کے معنی ہے معافی مانگنا. ویسے حقیقت میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی بڑے سے معافی مانگنی ہو تو اس کے پاؤں پکڑ لیے جاتے ہیں، لیکن عمومی طور پر یہ محاورہ جو ہے وہ معافی کے لیے، معافی تلافی کے لیے مستعمل ہے. حکایت کے معنی ہے کہانی. کاٹ کھانے کو دوڑنا، بہت زیادہ غصہ کرنا. یہ اب دیکھیں انسان تو کسی کو کاٹتا نہیں ہے نا،
لیکن یہ ہے کہ وہ انسان کے غصے کی کیفیت کے اظہار کے لیے اردو میں محاورہ ہے جی کاٹ کھانے کو دوڑنا۔ آگے جی انگارے، انگارے کے معنی جی جلتے ہوئے کوئلے۔ کوئلہ آپ نے دیکھا ہوگا جب دہک رہا ہو تو اسے انگارہ بولتے ہیں، اگر وہ دہک نہ رہا ہو، اس میں آگ نہ ہو تو اسے کوئلہ بولتے ہیں، اور اگر جل رہا ہو تو اسے انگارہ بولتے ہیں۔ آمادہ کے معنی ہے قائل، حسب عادت، عادت کے مطابق۔ پاندان، پان رکھنے کا برتن، یہ پہلے بھی میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ پان جو لوگ کھاتے ہیں تو پان کی لوازمات ایک برتن میں رکھتے ہیں جسے پاندان کہتے ہیں، جس میں چونا، کتا، چالیا، سونف، سپاری وغیرہ سب کچھ ہے وہ الگ الگ رکھی جاتی ہے۔ اگالدان، یہ وہ برتن ہے جس میں پان کی پیک تھوکتے ہیں، تو پان جو منہ میں رکھتے ہیں تو منہ کے لعاب کے ساتھ پان کے جو مواد ہوتا ہے اس کی آمیزش سے ایک قسم کی پیک یا ایک قسم کا لیکوڈ سا پیدا ہوتا ہے جسے بنتا ہے، جسے پیک بولتے ہیں۔ اسے تھوکنے کے لیے جو برتن استعمال ہوتا ہے اسے اگالدان بولتے ہیں۔ بڑبڑانا، منہ ہی منہ میں بولنا، یہ وہ کرنا جی، آپ کی آواز صرف آپ ہی کو سنائی دے، کسی اور کو کم میں سمجھ آئے تو اسے بڑبڑانا بولتے ہیں۔ کبھی کبھار ابا جی سے، اماں جی سے جب اچھی خاصی عزت افزائی ہو تو آپ اپنا غصہ نکالنے کے لیے منہ ہی منہ میں جب بس بولتے ہیں میں بس اب نہیں، یہ میں نہیں کروں گا، یا یہ وہ اس قسم کی باتیں، جب آپ یا کسی سے لڑائی ہو جائے تو بدلہ لینے کی سخت نہ ہو تو تب آپ اس قسم کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اسے منہ ہی منہ میں برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، اسے سنانا بھی نہیں چاہتے اور اپنا غصہ بھی نکالنا چاہتے ہیں، تو یہ بڑبڑانے کی کیفیت ہوتی ہے۔ اگلا لفظ ہے جی کم بخت، اس کے معنی ہوتے ہیں بد نصیب، جس کے بخت کم ہو، بخت نصیب کو کہتے ہیں۔ راگ، راگ کے معنی ہے گیت۔ یہ کم بخت جو ہے یہ بعض لوگوں کا آپ یہ کہہ لیں جی کہ تکیہ کلام ہوتا ہے، اور ہر وہ شخص جو انہیں اچھا نہ لگتا ہو یا جس سے انہیں فائدہ نظر نہ آ رہا ہو تو اسے کم بخت کہہ کے بلاتے ہیں۔ بعض لوگ لاڈ سے بھی بلاتے ہیں، لیکن لاڈ سے بلانے والے کم ہوتے ہیں، زیادہ تر وسیلے لوگ جو ہیں ان کا تکیہ کلام ہے اردو دانوں کا۔ راگ کے معنی ہے گیت۔ 9 2 11، یہ محاورہ ہے جی اچانک غائب ہو جانا، جو چیز اچانک آنکھوں سے دور ہو جائے تو اس کے لیے محاورہ استعمال ہوتا ہے۔ 9 2 11۔ سکڑنا، اکٹھا ہونا، یہ غلط لکھا جا چکا ہے جی، کاٹھا ہونا، کاٹھا نہیں ہے، اکٹھا ہونا ہے، یہ انشاءاللہ میں ڈسکرپشن میں اصلاح کر دوں گا۔ سکڑنا کے معنی اکٹھا ہونا۔ بالشت، ایک ہاتھ کی پیمائش، انگوٹھے کی نوک سے چھنگلیا کی نوک تک پیمائش۔ ایک ہاتھ کو آپ پھیلا لیں تو آپ کے انگوٹھے کے سرے سے چھنگلیا جو سب سے چھوٹی انگلی ہے اس کے سرے تک جو پیمائش ہوگی اسے بالشت بولتے ہیں، اور پنجابی میں گٹھ بولتے ہیں جسے۔ اگلا لفظ ہے جی کوسنا، بد دعا دینا، اللہ ماری، یہ بھی کم بخت، یہ بھی بدبختی کے لیے، کسی کو برا بھلا کہنے کے لیے الفاظ مستعمل ہیں۔ ہلکان کے معنی ہے جی تھکانا، تھکنا۔ واویلا، واویلا کا معنی ہے جی شور مچانا، یہ معنی نہیں لکھا گیا، واویلا کے معنی ہے شور مچانا۔ اگر جی پیٹ بھر بھر کر بد دعا دینا، بہت زیادہ برا بھلا کہنا، واویلا کا معنی ہے جی شور مچانا۔ اس کے بعد لفظ ہے جی نگوڑا، اس کے معنی ہے منحوس، نگوڑا کے معنی ہے جی منحوس۔ اور اس کے بعد ہے جان لیوا، جان لیوا، جان لینے والا۔ اگلا لفظ ہے جی زحمت، اس کے معنی ہے تکلیف، یہ رحمت کا الٹ ہے، رحمت مہربانی تو زحمت تکلیف۔ جل بن کر غصے سے، اذیتیں، تکلیفیں۔ اس کے بعد ہے جی لفظ خدا بیڑا غرق کرے، یہ بد دعا کے کلمات ہیں، کسی کو برا بھلا کہنا ہو تو اس کے لیے آپ جو لفظ استعمال کریں۔ رویہ، انداز، راحت، آرام،
मुसीबत, परेशानी, अर्जुमंद, कामयाब या मर्तबे वाला। अपने अखलाक को बुलंद कर लो, खुद को दुनिया में अर्जुमंद कर लो। जी, ये अजीज़ तलबा आपके अल्फाज मानी मुकम्मल हो गए। अब सरगर्मियाँ, सर को गर्म करने का काम यानी मश्क का काम शुरू हो चुका है। सवाल नंबर 1 है जी, सवालात के जवाब तहरीर कीजिए। तो सवाल नंबर 1 के सवाल जुज़ नंबर 1 है जी, नेक मिजाज बड़ी भी जंगल क्यों गई? तो नेक मिजाज बड़ी भी अपनी बहू के साथ झगड़े की वजह से जंगल गई। तो आपको मालूम है, सबक के शुरू में आपने पढ़ा था कि बड़ी बी की बहू उनसे कहने लगी कि इतना ही अल्लाह अल्लाह करने का शौक है तो जंगल बेले में क्यों नहीं चली जाती, हमारी जान क्यों हलकान करती है। तो उस लड़ाई की वजह से वो ख़त्म हो जाती, जंगल चली गई। अगला सवाल है जी, बड़ी बदमिजाज बड़ी बी के जंगल जाने की वजह क्या थी? तो बदमिजाज बड़ी बी जो है वो अशरफियों के लालच में जंगल गई थी कि कहीं अशरफियाँ वो जो खुश मिजाज ले आई है मैं भी ले आऊँ जाके, इस लालच में गई थी। अगर जी, चारों मौसम नेक मिजाज बड़ी बी की किस बात से मुतासिर हो गए और उन्होंने बड़ी बी की क्या खिदमत की? चारों मौसम नेक मिजाज बड़ी बी के रवैये की खूबसूरती से मुतासर हुए, यानी खुश अखलाकी का जो रवैया उन्होंने बनाया उससे मुतासर हो गए और उन सब ने बड़ी बी को अशरफियों के थैले बतौर तोहफा पेश किया। उसके बाद है जी, बदमिजाज बड़ी बी के साथ मौसमों ने क्या सलूक किया और इस सलूक की वजह क्या थी? पहले खुश अखलाक का पूछा, बदमिजाज का पूछ रहे हैं जी। चारों मौसम बदमिजाज बड़ी बी की बद अखलाकी की वजह से खफा हुए, नाराज़ हुए और उन सब ने बड़ी बी की सज़ा दी। हर किसी ने अपने हिसाब से सज़ा दी। तो ये जुमला काफ़ी हो जाएगा कि उन सब ने बड़ी बी को सज़ा दी। अगला सवाल है जी, आपने इस कहानी से क्या सबक हासिल किया, क्या पैगाम हासिल किया, आपको क्या नसीहत हुई? तो हमने सबक के शुरू में पढ़ा था मकासद तदरीस में भी कि ये सबक अखलाक सिखाने से मुतल्लिक है और अखलाक में अच्छे अखलाक के फ़वाइद के बारे में बताएगा और बुरे अखलाक के नुकसानात के बारे में। तो आपने तमसील में सीखा भी, पूरी जो 2 हिकायतें पढ़ी दोनों खातून की, तो उनमें आपने यही सीखा कि अच्छे अखलाक से फ़ायदा होता है और बुरे अखलाक से नुकसान होता है। तो आप इस सब को एक जुमले में सम अप कर सकते हैं कि इंसान अपने अच्छे अखलाक से ही राहत पा सकता है, बुरे अखलाक तो फ़कत मुसीबत लाते हैं। अज़ीज़ान मन, ये आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। काम नोट कर लीजिए कि आप इस सबक के अल्फाज मानी लिखेंगे और अल्फाज मानी मरबूतर लिखने का तरीक़ाकार ये होगा कि आप कापी के पेज के 2 बराबर हिस्से करेंगे, दरमियान में लाइन लगाएंगे, दाईं तरफ अल्फाज बाईं तरफ मानी लिखेंगे और क्या उसे कहते हैं तरतीब से काम करेंगे। और नंबर देने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बच्चों के असाइनमेंट्स मेरे पास आई, कुछ नया उर्दू का ग्रुप जनरेट हुआ है, उस वाले भी नोट कर लें कि उसे आप सब ने सब्सक्राइब करना है। हर पीरियड में आपको एक असाइनमेंट दी जाएगी, उसे मुकम्मल करके आप जब सबमिट करवाएंगे तो आपकी हाज़िरी जो है वो काउंट होगी। ये असाइनमेंट रोज़ाना आपको दी जाएगी। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि आप लोग सबसे पहले अल्फाज मानी लिखेंगे, सबक का टाइटल पेज 1 बना लें, उसके बाद अल्फाज मानी लिखें, अल्फाज मानी खूबसूरत लिखें, साफ़ सुथरा लिखें और जब आप अल्फाज मानी मुकम्मल कर लें तो नया पेज इस्तेमाल करें और नए पेज पर आप मश्क का उन्वान देंगे और मश्क या सरगर्मियाँ वो उन्वान देने के बाद आप फिर मुख्तसर सवालात का सवाल नंबर 1 आज आपको मैंने करवाया है, इस सवाल को आप हल करेंगे। इस सवाल को हल करने के बाद सवाल नंबर 2 की तरफ जाएंगे, लेकिन सवाल नंबर 2 जो है वो नए पेज से होगा। तो अब ये सवाल नंबर 1 के ये सारे के सारे मुख्तसर सवालात एक ही किस्म के सवाल हैं, इन्हें आप तरतीब से लिख सकते हैं। जब ये सवाल ख़त्म हो जाएगा, दूसरा सवाल जो शुरू होगा वो नई टाइप का क्वेश्चन होगा, तो नई टाइप का क्वेश्चन जो है वो नए पेज से शुरू होगा।
گھر میں آپ کے پاس فرصت بہت زیادہ ہے، آپ لوگ جتنا اچھا لکھ سکتے ہیں اتنا لکھنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں پتر، جتنی پریکٹس آپ کریں گے اتنا آپ اچھا سیکھیں گے۔ اگر آپ پریکٹس نہیں کریں گے، نہیں لکھیں گے تو کم سیکھ پائیں گے۔ یہ وقت جو ہے اسے قیمتی بنائیے۔ قیمتی بنانے کا طریقہ کار یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ گین کریں۔ ٹھیک ہے، آپ کی دوسری مصروفیات ہیں، گیمز ہیں، ہلا گلا ہے، آنا جانا ہے، سب کچھ اپنی جگہ، لیکن یہ پڑھائی آپ کے لیے ضروری ہے۔ آپ لوگ اساتذہ سے دور ہیں، آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ جتنا میکسیمم آپ کی طرف سے ہو سکتا ہے وہ کریں۔ ہماری طرف سے جو میکسیمم ہے انشاءاللہ ہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور آخری بات یہ کہ سوال آپ میں سے کوئی بھی نہیں پوچھ رہا، پچھلا پورا بھی گزر گیا، کسی نے کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کیا۔ سوال آپ کریں، انشاءاللہ انکریج کیا جائے گا۔ وہ جو نیا گروپ اردو کے حوالے سے بنا ہے، اردو گروپ 8th اردو گروپ فار KMCB جو ہے، اسے سب کے سب جوائن کریں۔ آپ کی حاضری اسی گروپ میں ہوگی جو مین گروپ ہے، جس میں لیکچر اپلوڈ کیا جا رہا ہے، اس میں آپ کی حاضری نہیں ہو سکے گی۔ حاضری اسی سبجیکٹ کے گروپ میں ہوگی اور سبجیکٹ کے پیریڈ ہی میں ہوگی۔ اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، پوری امت کے لیے، سب انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بلکہ ساری انسانیت کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو آزمائش، تکلیف، مصیبت جو بھی ہے اس میں اس پوری دنیا کو انوالو کیا ہے، اللہ پاک پوری انسانیت کو، خاص طور پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، علی صاحبہ علیہ الصلاۃ والسلام، اور تمام مسلمانوں کو اللہ پاک محفوظ مامون رکھے اور اس آفت سے بچائے رکھے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔